أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورۃ التحریم کی یہ آیت نمبر 8 ہے جو میں نے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کر لو، اللہ کی طرف توبہ تائب ہو جاؤ. آگے توبہ کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی توبہ کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کیوں میں گناہگار ہوں کہ میں توبہ کروں. دوسرے آدمی کو کہیے توبہ کرو تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہاں اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے توبہ کرو؟ پہلے کلمات پہ غور کر کے دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والے کیا گناہگار نہیں ہوتے؟ میں گناہگار نہیں ہوں. آپ میں سے کوئی آدمی کہے کہ میں معصوم ہوں گناہگار؟ ہر انسان گناہگار ہے. اللہ رب العزت کی اپنی ذات مقدس ہر قسم کی کمی بیشی عیب نقص سے پاک ہے، اور وہ اپنے انبیاء کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے. نبیوں کے سوا کسی آدمی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں گناہ سے پاک ہوں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو. صحابہ کرام سے کوتاہیاں ہوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ کا عہد مبارک کتنا مقدس دور ہے. اس دور میں صحابہ کرام سے بعض بڑے بڑے گناہ ہوئے. آپ کے علم میں ہوگا کہ صحابہ کرام پر باقاعدہ حد جاری کی گئی. بعض کو سنگسار کیا گیا، بعض کو 100 کوڑے مارے گئے، بعض کا ہاتھ کاٹا گیا. یہ گناہ تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب یہ گناہ ہو سکتے ہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ لہذا اگر کوئی کہے کہ بھائی توبہ کر لو تو کہنے والے پہ گرم نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہی انسان ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. عربی کا مقولہ ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. انسان کی ترکیب، انسان بنا کس چیز سے ہے؟ غلطی اور بھول چوک سے. گناہ اور بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو اللہ دوسری قوم لائے گا، تمہیں یہاں سے اٹھا دے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے. توبہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، بندے کی توبہ پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کوئی آدمی اگر میرے حق میں غلط بات کرتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے بلا برا کہتا ہے، اور فوراً وہ فوری طور پر جیسے ہمارا انداز ہے مختلف الگ الگ میں ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی،
معاف کریں گے یا نہیں؟ آپ فوراً معاف کر دیں گے کہ بھائی اس نے اپنی غلطی مان لی۔ اللہ رب العزت تو رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے۔ اس جتنا رحم و کرم اللہ میں ہے اتنا تو ماں میں نہیں ہوتا۔ ماں اپنے بچے کے لیے کتنی رحیم ہے؟ ماں اپنے بچے کے لیے جتنی رحیم ہے دنیا کا کوئی رشتہ اتنا رحیم نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ رحیم ہے۔ وہ جیسے ہی کوئی توبہ کی طرف ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت فوراً توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، میں کوئی زیادہ گنہگار یا کہنے والے سے زیادہ گنہگار، یہ کبھی تصور نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کر لو۔ میں اور آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، تمام انبیاء اور رسل کے سردار اور امام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کیا کرو، انی اتوب الی اللہ فی الیوم اکثر من 100، میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی کسی قسم کی ہے تو اللہ نے پہلے اعلان کر دیا، اے میرے نبی میں نے آپ کے پہلے پچھلے سب گناہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کی۔ سورۃ الفتح بالکل آغاز میں کھول کے دیکھیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے۔ پھر بھی آپ روزانہ 100 مرتبہ کے قریب توبہ کرتے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو جیسے ہی موقع ملے، جیسے کسی کوتاہی کا احساس ہو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری توبہ اللہ نے قبول کر لی، یہ یقین رکھیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھیں کہ میرا گناہ اللہ نے بخش دیا جس سے آپ نے توبہ کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ دھل گیا، صاف ہو گیا۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ تو فوراً دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کا، پہلے زمانے کے لوگوں کا، اور صحیح بخاری میں حدیث صحیح سند سے ثابت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ آپ اندازہ کریں 99 مرڈرز، 99 قتل کیے۔ دل میں اللہ رب العزت نے یہ ڈال دیا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ دل میں بات آئی، چل دیے کہ کسی سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میری توبہ ہے یا نہیں ہے، میں نے اتنا اپنے دل میں سمجھ لیا کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، میری توبہ کیا ہوگی۔ اس کو اللہ کی رحیمی کریمی، اللہ کی رحمتوں کے دریاؤں پر اعتماد نہیں ہے۔ پتہ نہیں اب میں نے 99 قتل کیے، 99 جانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں مارا، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ لیکن چلیں کسی سے پوچھتے ہیں۔ گئے کسی صوفی آدمی کے پاس بیٹھ گئے جو جاہل تھا لیکن شکل میں نیک اور سمجھدار نظر آتا تھا۔ اس سے جا کے پوچھا، کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ کہا بتاؤ۔ کہا کہ مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حل لی من توبہ، بخاری شریف کے الفاظ، حل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہے، یعنی میں توبہ کر سکتا ہوں۔ سامنے والا چونکہ خود عالم نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اس کو بھی علم پورا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا عالم تو سمجھتے ہیں، بڑا پرہیزگار بھی سمجھتے ہیں، لیکن علم نام کی چیز ان کے پاس نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ 99 قتل کر کے توبہ۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بلی 100 چوہے کھا کے اب حج کرنے چلی ہے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنے گناہ کر کے یہ توبہ کرنے چلا۔ اس نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اتنا قتل، اتنا تو نے اتنے انسانوں کو مار دیا، اب کیا توبہ ہے۔ وہ آدمی عادی تھا قتل کا، 99 قتل پہلے وہ کر چکا ہے۔
اس نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس کا بھی سر اڑا دیا. کہا چلیں ٹھیک ہے، میری توبہ نہیں ہے تو اب ہاتھ کھلا چلنے دو. اس کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. آگے چل دیا، کسی دوسرے آدمی کے پاس پہنچا اور وہ آدمی عالم ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے. اس سے جا کے کہتا ہے کہ یار میں نے 100 قتل کر دیے ہیں. ایک تو بالکل فریش کر کے آ رہا ہے نا، 99 پہلے کر چکا. کہتا ہے میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے. جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. ہر روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک دروازہ کھلا ہے. اور مغرب سے سورج کب طلوع ہوگا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن سورج کو مغرب سے واپس جانے کا حکم دے دیا جائے گا اور وہ مغرب سے ہی واپس آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج اپنے غروب ہونے والی جگہ سے دوبارہ طلوع ہو کے نہیں آ جائے گا تب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اب قیامت تک. اور ایک ہے کہ جو قیامت کے قریب نہیں پہنچا. آج لوگ مر رہے ہیں، ہماری عمریں 60-70 سال معاملہ ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی عمریں اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان رہتی ہیں. آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، عموماً 60-70 کے اندر آدمی جو ہے وہ لڑک جاتا ہے. ایک آدمی مرنے کے قریب ہے، گناہ کرتا رہا لیکن ابھی اس پہ موت کے آثار طاری نہیں ہوئے. اب قیامت تو بعد میں آئے گی، اس کا کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی زندگی میں کب تک رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا ما لم یغرغر، جب تک آدمی کے گلے سے غرغرہ شروع نہیں ہو جائے گا تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. غرغرہ کب شروع ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی نہ کوئی آدمی کوئی مرتا دیکھا ہوگا، نہیں تو کم از کم سنا ہوگا کہ آدمی جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے چند لمحات موت سے پہلے گلے سے صاف طور پر سانس نہیں نکلتی بلکہ غرغر غرغر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ تب تک کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ آدمی کو غرغرہ نہ لگ جائے. یعنی موت کے آخری وقت آ جانے تک رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے. جب موت نظر آ جائے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے تب جا کے سمجھیں کہ رحمت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا. جیسا کہ فرعون، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں موجود ہے، فرعون جب ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. میں بنی اسرائیل جس رب کو مان رہے ہیں ساری عمر اپنے آپ کو رب کہلواتا رہا. فرعون یہ نا جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کیا، اپنی ساری قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں. لیکن جس وقت غوطے کھانے لگا، دریائے نیل میں ڈوبنے لگا تو اس وقت کہتا ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس رب کو موسیٰ، ہارون اور ان کے لوگ مانتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اب تیرے توبہ کرنے کا وقت ختم ہو چکا، اب تیرے سامنے موت نظر آ رہی. گویا توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا ہے. اللہ رب العزت نے بڑا احسان فرمایا، آدمی گناہ کرتا رہے، جب بھی توبہ کرنے کی توفیق اللہ دے دے فوراً توبہ کر لے. اور یہ سمجھنا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا، کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ کون جانتا ہے کہ کون بوڑھا ہوگا، کون جانتا ہے کب موت آ جائے گی. ایک آدمی جوان ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو پھر توبہ کروں گا. اب وہ وقت کس نے دیکھا ہے کہ وہ وقت آئے گا بھی یا نہیں؟ آدمی جوانی میں گاڑی میں بیٹھا، آج کل تو موت بڑی آسان ہو گئی ہے اور بڑی تیز ہو گئی ہے،
گھر سے گاڑی میں سوار ہوا، آفس کام کے لیے جا رہا ہے، جوان ہے، تندرست و توانا ہے، نہایا دھویا ریڈی ہوا، اچھا لباس پہنا، کوئی بیماری کے آثار تک نہیں، راستے میں گاڑی لگی، الٹی جو کچھ ہوا، آدمی ختم ہو گیا، کہاں بڑھاپا آیا؟ اور بوڑھے آدمی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت نے آج تک موقع دیا ہوا ہے، میں آج ہی توبہ کر لوں، کیونکہ پتہ نہیں اگلا دن آنے والا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے۔ نوجوان ہے فوراً توبہ طائب ہو جائے، ادھیڑ عمر ہے فوراً توبہ طائب ہو جائے، اور اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کو تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بوڑھے کا تو ویسے ہی رزلٹ سامنے ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ گیا کہ گیا۔ ہمارے تو مشہور ہے نا کب اس کی قبر میں ٹانگیں ہیں، یہ کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے آدمی کو قبر میں ٹانگیں ہیں، کسی وقت منہ بھی چلا جائے گا۔ بوڑھے آدمی کو تو بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت پرانے سارے کھاتے ختم کر دیتا ہے۔ جس آدمی نے 100 قتل کیے، آگے بڑھنے لگا، اس عالم نے کہا کہ اب جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے میں نہ جاؤ، آگے ایک نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ، اپنا شہر چھوڑ دو، کیونکہ جس شہر میں تم اتنے گناہ اور اتنے قتل کر چکے ہو یقیناً وہاں لوگ بھی اچھے نہیں ہوں گے، یہ شہر چھوڑو، کسی نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ روانہ ہوا، راستے میں موت آ گئی۔ اب ابھی اس نے نہ کوئی لمبا چوڑا عمل کیا ہے، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کچھ بھی نہیں، ابھی صرف توبہ کی ہے۔ اللہ رب العزت کے رحمتوں کے دریا بلکہ سمندر نا پیدا کنار سمندر دیکھیں، توبہ کی، روانہ ہوا، راستے میں موت آ گئی، دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، رحمت والے بھی آ گئے اور عذاب والے بھی آ گئے۔ عذاب والوں کو معلوم ہے کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، رحمت والے کو معلوم ہے کہ یہ توبہ کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت دونوں طرح کے فرشتوں نے اپنی طرف کہا کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو کہو کہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں یہ جانا چاہتا ہے، 2 جگہ ہیں، دونوں کا ناپ کر لو۔ یہ مثال کے طور پر یہاں سے چلا ہے، یہاں آیا ہے، اور یہاں اس نے جانا ہے، دیکھ لو کہ یہ کہاں مرا ہے، کون سی بستی اس کے قریب ہے۔ اگر وہ بستی قریب ہے جہاں سے چلا تھا تو وہ لے جائیں، عذاب والے لے جائیں، اور جہاں یہ جانا چاہتا تھا اگر وہ بستی قریب ہے تو پھر رحمت والے لے جائیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اور جو نئی بستی نیک لوگوں کی بستی ہے اللہ نے اس کو قریب کر دیا، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کی مغفرت کا مکمل انتظام کر دیا جس نے سچے دل سے توبہ نصوح کی۔ اب توبہ نصوح کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ توبہ نصوح ہوگی کب؟ توبہ نصوح کی 4 شرطیں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ توبہ نصوح کی عموماً 3 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں بندے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو ابھی سٹاپ کر دے، ابھی بالکل چھوڑ دے، کہے کہ اب کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف جانے کا ارادہ تک نہ ہو، عزم بالجزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو پہلے کر چکا ہے ان گناہوں پر شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور کہے کہ یا اللہ بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہ گناہ ہو گئے تو ہو گئے، نہیں، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے، اور فوری طور پر اس گناہ سے دستبردار ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں اگر پوری کر لے گا اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ایک چوتھی کا ذکر میں نے کیا ہے، ایک چوتھی بھی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ اگر گناہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، مثلا نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، اور بہت سارے گناہ کیے جن کا تعلق اللہ سے ہے، اگر اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے گناہ ہیں ان کی توبہ کے لیے یہی 3 شرطیں ہیں۔ اور اگر گناہ کسی بندے سے تعلق رکھتا ہے، اب ایک آدمی کو تھپڑ مار دے
اور مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ، اس سے پہلے جا کے معافی مانگو جس کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی جیب کاٹ لی، کسی کے گھر میں چوری کر لی، کمپنی کے مینیجر سے بتائے بغیر کمپنی کا مال اٹھوا لیا، اگر اس طرح کی چوری کرے گا تو اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب چاہے وہ الٹا ہو کے لٹکا رہے، چاہے سیدھا لٹکا رہے، جب تک اس بندے سے معافی تلافی نہیں کرے گا توبہ، یہ 4 شرطیں ہوں گی۔ اگر ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کرے گا، چاہے کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا۔ اسی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، پکی اور سچی توبہ نصوح، پکی سچی توبہ کر لو، خلوص دل سے توبہ کر لو۔ پکی اور سچی توبہ کیا ہوگی؟ جب آدمی یہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، میں نے یہ جو گناہ کیا ہے، یا اللہ میری توبہ، اور یہ دل میں ہے کہ میں نے کل پھر کرنا ہے، یہ پکی توبہ ہوگی؟ یہ پکی توبہ نہیں ہے، یہ تو پری پلانڈ گناہ کرنے والا ہے، پری پلانڈ توبہ ہے، پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، اور پہلے سے یہ گناہ سے قبل یہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ ایسی توبہ جو ہے یہ کھیل شمار ہوگا، یہ تو اللہ کے ساتھ بھی گیم کرنے والی بات ہوئی، توبہ بھی کر رہا ہے گناہ۔ لیکن اگر کبھی دوبارہ کسی دوسرے موقع پر گناہ ہو جائے تب بھی کوئی بات نہیں، کبھی شیطان کے غلبے میں آ گیا، گناہ ہو گیا، لیکن دل میں طے ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اب گناہ کرتا ہوں کل توبہ کروں گا، پھر گناہ کرتا ہوں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پکی اور سچی توبہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کر لو، تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلی بات، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ توبہ کے نتیجہ میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، فرمایا تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تجھے جنت بھی عطا کروں گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ نہروں کا تصور ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، بنگلہ دیش والوں کے لیے تو میرا خیال بالکل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ساری زندگی پانی میں گزار دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی نہریں بہت ہیں، انڈیا میں نہریں، جھیلیں، دریا۔ جس ملک میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، مکہ مکرمہ اور یہ سعودی عرب اور خلیج، یہاں نہروں کا تصور کریں تو کتنا مزہ آئے گا۔ نہریں ہوں، سبزہ ہو، درخت ہوں، درخت بھی پھلدار ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہ جنتیں دینے کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی کمپیوٹر میں اذان ہونا شروع ہو گئی ہے، تھوڑا انتظار کریں، باہر بھی اذان ہوگی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت توبہ کے لیے تیار رکھے، ہم توبہ طائب ہوتے رہیں، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے صیام و قیام اور تلاوت قرآن سب عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وجزاکم اللہ خیرا۔